की बहार बहारे शरीयत। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ اس پروگرام کے اندر ہم مسائل سیکھتے ہیں اور مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آج بھی آپ بڑے ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وقار میں، عزتوں میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب اجازت ہو تو میں سوالات کا آغاز کروں؟ جی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ خواتین کا میل ڈاکٹر سے علاج کروانا کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، علاج معالجہ یہ ایک ضرورت ہے۔ صحیح۔ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کا علاج کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر نہیں کر سکتی، تو اس سلسلے میں اگر کوئی خاتون کسی میل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتی ہیں، علاج کروا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر اویلیبل ایزیلی نہ ہو۔ اگر لیڈی ڈاکٹر ایزیلی اویلیبل ہیں اور خاص طور پر ایسے معاملات کہ جس میں تھوڑا سا بے پردگی والا بھی معاملہ ہوگا تو وہاں پر تو پہلی پرائرٹی جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر ہی رکھی جائے۔ صحیح۔ اگر بخار وغیرہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت بخار کا ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں تو اس میں تو تھوڑی سی زیادہ رعایت ہے کہ آپ کو اگر مثال کے طور پر لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو تھوڑا دور کا سفر کرنا پڑے گا، معاملہ بھی ہے۔ میل ڈاکٹر قریب میں اویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ میل ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروا سکتی ہیں اگر ہلکا پھلکا۔ لیکن جہاں پہ تھوڑا سا پردے کے معاملات میں زیادہ معاملہ ہو تو اور دور جانے میں بہت زیادہ مشقت نہ ہو تو پھر فیمیل ڈاکٹر کو ہی پریفر کیا جائے گا، اسی کو پرائرٹائز کیا جائے گا، خاص طور پر اگر وہ ماہر بھی ہوں تو پھر وہاں پر جایا جائے۔ اور اگر پتہ ہے کہ میں دور جاؤں گی اور وہ لیڈی ڈاکٹر بھی اتنی ماہر نہیں ہیں اور قریب میں میل ڈاکٹر اویلیبل بھی ہیں، ماہر بھی ہیں، تو پھر اس سے علاج کروا سکتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ساری احتیاطیں دیکھ لیجئے۔ کسی ایک پرٹیکولر کیس کے اندر اگر آپ کوئی خاص طور پر کسی خاتون کو سامنا ہو تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جانے سے قبل جو ہے وہ کسی عالم دین سے پھر بھی کنفرم کر لیں کہ میری سچویشن کے اندر مجھے اجازت ہے یا نہیں۔ ہم نے بنیادی اصول ضرور دے دیا ہے، بہت اچھے، لیکن احتیاط مزید اگر کرنا چاہیں نا تو یہ احتیاط ہے کہ اگر اپنا کوئی کیس ہے تو وہ جا کر کسی عالم دین کے سامنے رکھیں اور پھر ان سے پوچھ لیں کہ مجھے اجازت ہے یا نہیں۔ بنیادی کلیہ ہم نے بتا دیا، اس کو سامنے رکھ لیا جائے۔ بہت اچھے مفتی صاحب۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ گنہگار ہوگی؟ اگر وہ گنہگار تو پھر بھی اس میں اگر پتہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس میں جا سکتی تھی، سارے وسائل بھی موجود تھے اور وہ لیڈی ڈاکٹر بھی ماہر تھی، بے پردگی بھی بلا وجہ میں نے ڈاکٹر کے سامنے کی تو پھر گناہ گار، اسی صورت میں پھر گناہ گار ہوگی۔ ورنہ پھر اس کے اندر علاج معالجے کے اندر بہت آگے تک بھی اجازت مل سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ مجبوری میں تو اجازت ہے لیکن مفتی صاحب وہی والی بات ہے نا کہ فی زمانہ لوگ توجہ ہی نہیں کرتے اس پر، بھائی کیوں احتیاط کرنی ہے، ذہن نہیں بنا ہوا۔ تو میں نے اس اعتبار سے یہ اس بات کو ریپیٹ کیا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اچھی اچھی لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں تو آپ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں، یہ بھی بڑا ایک اہم معاملہ ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طرف سے قرآن پاک نعوذ باللہ جلایا جاتا ہے اور کبھی دوسری گستاخیاں ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ واقعی یہ ہم سب جاننا بھی چاہتے ہیں حضرت کہ انفرادی طور پر ہماری اس وقت کیا ذمہ داری کہ ہم کیا کریں تاکہ اس کی بھرپور مذمت بھی ہو سکے اور اس کا صحیح بھرپور جواب بھی ہو سکے۔ اس سلسلے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول ہمیں پہلے ہی دے دیا ہے۔ صحیح۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ من راہ منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ صحیح۔ کہ تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے۔ تو یہ ہاتھ سے بدلنا ایک عام آدمی کے لیے تو ممکن نہیں ہے، یہ تو پھر جو بڑے حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ کہ وہ ہاتھ سے بدلیں اور صرف یہ نہ کہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے بدلنا۔ تو ایک عام آدمی جو ہے وہ زبان سے اس کو اس انداز سے بدل سکتا ہے کہ کم از کم اپنی مذمت کی آواز تو اٹھائے جتنا اس کا حلقہ ہے اس کے درمیان، کم از کم ان کے سامنے تو یہ بات اجاگر کرے نا کہ گستاخی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور درجہ ہے کہ فبی قلبی ہی، کہ اپنے دل میں اس کو برا جانا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ دیکھنے کے بعد اس کو دل میں بھی کوئی ملامت محسوس نہیں ہوتی اور وہ نارمل روٹین گزار رہا ہوتا ہے، اس کو کہا جائے کہ بھائی اسٹیڈیم میں گستاخی ہوئی یا کہیں اور گستاخی ہوئی
اور وہ کہے کہ ہاں یار یہ تو معمول کا حصہ ہے, تو اس کے لیے کوئی خبر نہیں ہے, اس کے لیے کوئی خبر نہیں ہے, اس کو کوئی افسوس نہیں, کوئی ملامت نہیں. تو یہ اس درجے سے بھی چلا گیا. اللہ اکبر. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دل میں برا جاننا, سرکار نے اس کو فرمایا وہ اضعاف الایمان, یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ تھا کہ کم از کم دل میں تو برا جانے. ہم اس سے بھی نیچے آ گئے. تو ایک عام آدمی یہ 2 اسٹیپ تو اختیار کر سکتا ہے نا کہ زبان سے کم از کم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. اب جیسے موجودہ دور کے اندر ہم جو وہ ٹویٹر کے تھرو ٹرینڈ چلاتے ہیں, فیس بک کے تھرو ٹرینڈ چلاتے ہیں, تو یہ اپنا زبانی اور اپنا قولی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. ایک تو یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی. دوسرے یہ ذمہ داری ہے ایک عام آدمی کی کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب کسی کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا کہ تم ہمارے دین کی گستاخی کرتے ہو تو ہم تمہاری مذمت کرتے ہیں, تو وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ جواب میں کافر سے اس کو یہ سننے کو نہ ملے کہ اگر ہم نے تمہارے دین کی گستاخی کر دی تو اس میں کیا ہے, تم بھی تو اپنے نبی کا فرمان نہیں مانتے ہو. اللہ. تو اب سوچیں کہ اگر ایک کافر ایک مسلمان کو یہ جواب دے کہ تمہارے سامنے تمہارے نبی کے فرامین موجود ہیں, تم بھی تو اس کو نہیں مانتے, تو یہ بھی تو گستاخی ہے, تو ایک مسلمان کیا جواب دے گا؟ تو کم از کم مسلمان کی ایک عام ذمہ داری یہ, ایک عام مسلمان کی, کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے, اس کے اندر اتنی جرت پیدا ہو سکے. جس دن ہر شخص اپنے آپ کو اس قابل بنا لے گا نا کہ وہ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے, تو پھر اسلام کو وہ غلبہ حاصل ہوگا کہ جو صحابہ کرام کے دور میں تھا. صحابہ کرام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر عمل کرتے تھے اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. وہ ایک بھی ہوتے تھے نا تو ہزاروں پر بھاری ہوتے تھے. ہم ہزاروں ہو کر 100 لوگوں پر بھاری نہیں ہو سکتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارا اپنا عمل کمزور ہے. تو ایک عام آدمی عملی طور پہ بھی کوشش کرے, آواز بھی اٹھائے, اور دوسری ایک جو ذمہ داری ہے سب سے بڑی, وہ ان چیزوں کو نارملائز نہ ہونے دے. دیکھیں جب برائی نارمل ہو جاتی ہے نا تو لوگوں کے دل سے اس کی مذمت ختم ہو جاتی ہے. جیسے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اگر سر سے دوپٹہ اتار کے گھومتی تھی تو بہت برا محسوس ہوتا تھا. آج خواتین سر پہ دوپٹہ رکھنا تو بہت دور کی بات, دوپٹہ لے کر بھی نہیں گھومتی, لیکن کسی کو برا نہیں لگتا کیونکہ اب یہ برائی عام ہو چکی ہے. تو اگر یہ برائی عام ہو گئی کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور ہم اس کو نارمل لیں, تو کفار تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ہمارے دل سے اس چیز کی مذمت بھی ختم ہو جائے, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو پورا کرے, تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا. اور اگر یہ کچھ بھی نہ کرے تو پھر تو وہ سمجھ لیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اضعاف الایمان, کے دل میں برا جان کے خاموش بیٹھا ہوا ہے تو ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہے. اور جو دل میں بھی برا نہیں جان رہا تو وہ تو پھر اس سے بھی آگے وہ اس کی خیر اپنی خود منائے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. بلکہ آپ نے حضرت جو گفتگو فرمائی میرے ذہن میں بات آئی کہ کوئی یہ پوچھ رہے بھائی تو بتا تو نے کتنے دن پہلے آخری مرتبہ قرآن شریف پڑھا تھا؟ ایسے ہی ہے, کتنے دن پہلے تو نے قرآن پاک کو چوما تھا, اٹھایا تھا. مطلب مہینوں گزر جاتے ہیں, گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ اس میں ایسی گرد جمی ہوئی ہے, توفیق نہیں ہوتی ہے. اور میں ساتھ یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کیا خوبصورت مؤثر جواب دعوت اسلامی نے دیا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے قرآن پاک کے جو 540 رکوعات ہیں, یعنی رکوع ہیں, ان کی تعداد کے برابر مساجد بنانے کا اعلان کیا ہے, فیضان قرآن مسجد. اور یہاں پہ کمال ایسا ہے کہ حضرت صاحب نے جیسے ہی اعلان کیا نا تو لوگوں نے فوری طور پر اس پر لبیک کہتے ہوئے مساجد کی بنیادیں ڈالنا شروع کر دی. سبحان اللہ. یعنی مسجد کا اعلان ہونا اور بنیاد ڈالنا, یوں سمجھ لیں کہ اس میں چند دنوں کا, چند لمحوں کا فرق ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے ایک باعمل آدمی کی زبان میں تاثیر کا نتیجہ. سبحان اللہ. جو میں نے بات ذکر کی نا کہ اگر ہر فرد ایسا ہو جائے نا, جیسے کہ ہمارے شیخ طریقت ہے, اگر ہر فرد ایسا ہو جائے نا تو پھر انقلاب ایسے ہی پیدا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب نے دیکھا یوم القرآن جس دن منایا گیا خاص طور پر لاکھوں سپارے پڑے گئے, یعنی ایک آواز پر کہ بھائی آج یوم القرآن خاص طور پر منایا جا رہا ہے. ویسے تو ہر روز پڑھنا ہے, مگر اس دن تعداد کوانٹیٹیز جو آئی ہمارے پاس, فیگرز جو ہے, فیکٹ اینڈ فیگرز دعوت اسلامی کے پاس جو وہاں سے اناؤنس ہوئے, لاکھوں کی تعداد میں صرف اس دن سپارے پڑے گئے. ایسے ہی. اور ایک اور اس کا جواب بھی بنا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک خبر آئی ہے کہ نگران شورا کے ہاتھ پر کئی ہزاروں مسلمان ہوئے ہیں. اللہ, کئی تعداد میں افریقہ میں 1138 غالباً مسلمان. تو یہ آپ ذرا غور کریں نا کہ جب ایک باعمل کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے نا تو وہ اس طرح کا اثر رکھتی ہے. تو ایک عام آدمی اپنے آپ کو جب باعمل بنائے گا نا تو پھر اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کیا کروں, میں تو عام آدمی ہوں. بھائی تم زبان چلاؤ گے نا, تمہاری زبان پہ انقلاب پیدا ہونا شروع کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. تو میں اس موقع پر یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا, آپ بھی اگر
باعمل بننا چاہتے ہیں اور غیرت مند ایمانی جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ جائیے. کسی ایسی آرگنائزیشن کا مطلب دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیے. یہ ایک واضح مثال ہے ہمارے سامنے. ایک طرف مساجد بنانا، ایک طرف قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا، پھر قرآن کی تعلیم وہ جو شب و روز دے رہے ہیں اس کا بھی کوئی حساب نہیں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا بنائے اور اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ وابستہ رکھے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے. سب میں نے کہا ہاتھوں ہاتھ یہ دعا بھی کر لیں. غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے اپنی گورنمنٹ سے جھوٹ بول کر سہولیات لے رہے ہوتے ہیں. اب ان سے کہا جائے بھائی کہ یہ آپ کیوں کر رہی ہیں، تو آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کون سے مسلمان ہیں، اس لیے ہم ان سے جھوٹ بول کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کافر کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، اس سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اس کا مال جو ہے وہ چھین بھی سکتے ہیں، اس کا مال چوری بھی کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں ہے. صحیح. دھوکہ جیسے ایک مسلمان کو دینا گناہ ہے، اسی طریقے سے ایک کافر کو دینا بھی گناہ ہے. لہٰذا اگر اس طریقے سے کوئی کافر گورنمنٹ سے اس طرح کی سہولیات حاصل کرتے ہیں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، تو یہ گناہ گار ہوں گے اور اس طرح حاصل ہونے والی رقم بھی ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مفتی صاحب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مطلب لوگ اس رعایت سے پتہ نہیں جائز یا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسافر ہے یا سفر کرنا ہے، اس کو پتہ ہے بھی میں سفر ہے ابھی، اب وہ سفر اختیار کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد میں ایسی جگہ پر ہوں گا یا میرا سفر شروع ہوتے ہی میں مسافر جب بن جاؤں گا تو نماز پھر میری قصر ہو جائے گی. تو وہ پوری نماز پڑھنے کے بجائے مسافر والی سہولت اٹھانا چاہ رہا ہے اور راستے میں وہ قصر کر کے پڑھتا ہے. یا دوسری صورت میں یہ ہے کہ مسافر تھا تو اس نے بولا کہ بھائی گھر پہنچوں گا تو میرا ٹائم باقی ہوگا نماز کا، پھر وہاں پوری پڑھنی ہوگی تو میں ابھی مسافر ہوں تو ابھی قصر پڑھ لوں. تو کیا یہ رعایت اٹھانا اس طرح مناسب ہے، درست ہے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے چونکہ ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم پورے وقت میں کسی بھی وقت کے اندر نماز پڑھیں، وہ نماز ادا ہوگی. صحیح. تو اب چونکہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر دوران وقت کوئی مسافر ہو جائے تو وہ قصر پڑے گا، اور اگر اس نے وقت کے دوران حالت سفر میں نماز پڑھ لی تو اگرچہ وہ بعد میں مقیم ہو گیا تو اس کی جو نماز پہلے پڑھ لی تھی حالت سفر میں وہ بھی قابل قبول ہوگی. تو اس حد تک تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. بس یہ اپنی نیت دیکھ لے کہ سستی کی تو نہیں ہے، کیونکہ عبادات کے معاملات میں اگر سستی کی نیت سے اگر اس طرح کر رہا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے کہ آپ سستی کر رہے ہیں اور سستی کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو یار قصر سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے. گناہ پھر بھی نہیں ہے، نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن سستی اگر کریں گے تو پھر نماز کا وہ جو کیف ہے، وہ جو برکت ہے نا، اس سے ہو سکتا ہے محرومی ہو جائے. صحیح. تو اس طرح کا انداز سستی کے طور پر اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، کوئی سستی نہیں ہے، عام روٹین میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز بھی خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی ایسی ملامت وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی سستی کا نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ چلو یار پڑھ لیتے ہیں، گھر پہ جا کے سستی ہو جائے گی، گھر پہ ہم سفر کی تھکن ہوگی تو ابھی ہمیں قصر سے فائدہ بھی اٹھا لیں تو خشوع و خضوع سے ہم نماز ادا کر لیں گے، گھر پہ پہنچیں گے، سفر کی تھکن ہوگی، پوری نماز پڑھیں گے تو وہ ذوق حاصل نہیں ہوگا. یہ نیتیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل فائدہ اٹھا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ بھائی مسافر تھا اور اس کو یہ لگا کہ بھائی میں گھر پہنچ کے ہو سکتا ہے سستی ہو جائے، تھکاوٹ ہو جائے، تو اس نے مسافر تھا، اس نے نماز پڑھ لی. مگر ایک صورت تو وہ والی بھی ہے نا حضرت کہ گھر پہ ہے، ابھی سفر اختیار نہیں کیا، وہ یہ جانتا ہے کہ میں سفر اختیار کر لوں گا تو ٹائم نماز کا اس کا ہوگا اور میں قصر پڑھ لوں گا، مگر وہ جب گھر پہ تھا تو وقت داخل ہوا تو پھر جماعت کا معاملہ بھی تو ہے، اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں اس میں جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کی وہ سچویشن ایسی ہے سفر والی کہ اگر وہ جماعت میں شرکت کرے گا تو ہو سکتا ہے جیسے فلائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، بعض اوقات ٹرین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جماعت کے وقت کا انتظار نہیں کر سکتے، تو اب تو جماعت واجب نہیں رہی. ہاں اگر ایسی سچویشن ہے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ جیسے عشاء کا وقت ہے، رات کو 11 بجے سفر کرنا ہے اور ابھی جماعت قائم ہو رہی ہے، تو اب جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ابھی سفر ہونا ہے 11 بجے، جماعت ہو رہی ہے 9 بجے، آپ گھر سے نکلیں گے 10 بجے. تو اس صورت کے اندر آپ کو چونکہ جماعت کی ادائیگی کا موقع مل گیا تو اب تو جماعت سے نماز ادا کرنی ہے. میں نے وہ سچویشن کا حکم بیان کیا کہ جس سچویشن کے اندر جماعت کا نہ چھوٹ رہی ہو اور پھر آپ کی کوئی صحیح نیت ہو اور پھر آپ اس طرح کا عمل اختیار کریں تو ایک الگ معاملہ ہے. جماعت بلا وجہ چھوڑیں گے تو اس کا گناہ ایک الگ ہے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کوئی واجب رہ جائے تو نماز ہو جائے گی. تو اس حوالے سے سوال یہ تھا کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے کپڑے پر، یعنی اس کے اپنے کپڑے پر نجاست اتنی لگی تھی کہ جس کا پاک کرنا واجب تھا،
تو ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کچھ واجبات کا تعلق جو ہے وہ نماز سے ہوتا ہے، کچھ واجبات کا تعلق ہمارے لباس سے اور ہماری طہارت سے ہوتا ہے. صحیح. جن واجبات کا تعلق نماز سے ہے نا، جیسے مثال کے طور پر تحیات پڑھنا، تعدیل ارکان کرنا، یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نماز سے ہے. صحیح. تو اگر اس طرح کا کوئی واجب جس کا تعلق نماز سے ہو وہ ترک ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ امام کے ساتھ وہ کور ہو جائے گا. صحیح. لیکن وہ واجبات جن کا تعلق نماز سے نہیں بلکہ ہماری لباس سے یا ہماری طہارت سے ہے تو وہ اس میں امام کے ساتھ کور نہیں ہوگا. اس واجب کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہی ہوگی اگر وہ چھوٹ گیا تو، اور اس نماز کو دہرانا ہی ہوگا اگرچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو. بالکل تو صحیح. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امام کے ساتھ اگر کوئی واجب رہ گیا تو ان واجبات کا تعلق نماز سے ہونا ضروری ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو بہت آسان کر کے آپ نے سمجھا دیا. ایک وہ واجب ہے جس کا تعلق ڈائریکٹلی نماز سے ہے، اور ایک وہ جس کا تعلق طہارت سے ہے. طہارت یا لباس آپ نے طہارت یا لباس سے آپ نے دونوں کا حکم ارشاد فرما دیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ماشاء اللہ مفتی صاحب، بہت کمال کی نشست آپ کے ساتھ رہی، اور آپ نے سوالات کا بہت آسان کر کے اور بہت وہ کہتے ہیں نا بڑے کیلکولیٹڈ آپ نے جوابات دیے، ارشاد فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت ناظرین کو کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے کہ جو مسائل یہاں بیان ہوتے ہیں اس کو کس انداز سے سنیں، کس طرح سمجھیں، اور کیا ان کی کتنی ذمہ داری کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے؟ دیکھیں، میں یہ صرف پیغام دینا چاہوں گا کہ جو مسائل ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. بعض اوقات ہم یہ شکوہ تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار آج کل جو ہے نا وہ والا دین نہیں سکھایا جا رہا جو ہمیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے تھا. اب تو یہ اہتمام کر دیا گیا ہے نا. اب علماء نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر آنے والے علماء مسائل بیان کر رہے ہیں، وہ بھی وہ مسائل جن کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی سے ہے. تو پھر اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو باتیں ہم نے بیان کی سب سے پہلے تو اس کو ذہن نشین رکھیں. ذہن نشین رکھنے کے بعد اس کو بیان بھی کریں آگے تاکہ لوگوں کو سکھا سکیں. ایک تو ہے ہمارا ویڈیو کو شیئر کرنا کہ آپ نے ویڈیو شیئر کر لی، لوگوں تک پہنچ گیا. اب مثال کے طور پر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے نا تو وہاں پہ آپ ویڈیو نہیں شیئر کر سکتے، وہاں پہ آپ ویڈیو نہیں دکھا سکتے. وہاں پہ آپ کی گفتگو ہوگی جو اس پیغام کو آگے پہنچائے گی. تو یہ مسائل جو ہے وہ خود بیان کرنا بھی سیکھیں، منوان بیان کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ہماری یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ثواب جاری اپنی ماؤتھ پبلسٹی کے تھرو بھی بن جائیں. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوبصورت پیغام مفتی صاحب نے دیا ہے. نیکسٹ لیول بات کر دی ہے کہ بیان کرنے کی حد تک ہمیں ان مسائل کو سمجھنا ہے کہ کہیں بیان کرنا پڑ جائے تو الحمدللہ ہمارے اندر یہ اہلیت صلاحیت بھی ہو اور ہم اتنا مسئلہ جان چکے ہوں، سمجھ چکے ہوں کہ اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں. جی سبحان اللہ. ناظرین کرام، میں مفتی صاحب سے بھی اجازت لیتا ہوں اور آپ سے بھی اجازت لیتا ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ محفل، یہ بزم ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا سبب بنے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.